میں پچھلے جمعے میں جہاں پر میں نے واقعہ چھوڑا کہ حضور علیہ السلام کی آمد پر بیت اللہ شریف بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف جھک گیا، یعنی کہ تمام کائنات عالم اسلام کے مرکز بیت اللہ خانہ کعبہ نے تیرے اور میرے محبوب کو سلامی حجرہ پیش کیا، جھکا بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دادا جان حرم کعبہ کے سین میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، جب دیکھا کہ کعبہ جھک گیا آپ اٹھے، فوراً آپ نے دل میں خیال کیا کہ ابرہ کا دور تو بڑا پہلے گزر چکا، ہاتھیوں کا دور آیا تھا، حملہ ہوا تھا، اب کیا ہو گیا؟ آپ آئے، کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگایا، کعبہ سیدھا ہو گیا۔ کعبے سے آواز آئی کہ اے عبد المطلب، آپ کے گھر میں آپ کا پوتا آپ کو مبارک ہو، جس نے قیامت تک مجھے مسلمانوں کا قبلہ بنانا ہے، وہ آپ کے گھر میں تشریف لے آیا۔ ہاں جی، جانوروں نے خوشیاں منائی تیرے اور میرے آقا کے آنے پر۔ جانور، اگر ہم خوشی نہ منائے تو پھر جانور ہم سے بہتر ہے۔ جی، جانوروں نے خوشیاں منائی، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت پر پورے عرب میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، سب کو، کیونکہ عرب کے لوگ حضور کی ولادت سے پہلے بیٹیوں پر خوش نہیں ہوتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے، بوڑھی ماؤں کو بازاروں کے اندر بیچ کر آتے تھے، بوڑھے باپوں کو ان سے کام نہیں ہوتا تھا، اپنے بوڑھے باپ کو، والد کو چانٹے مارنا، گلوں میں رسے ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ ہاں جی، جانوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن جب تیرا اور میرا آقا تشریف لایا تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ شجر ہے، چاہے وہ حجر ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ دریا ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہے، سب کے لیے ہمارا آقا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کوئی ایک فرد نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے لیے آئے ہیں یا وہ میرے لیے آئے ہیں، نہیں، وہ سب کے لیے تشریف لائے۔ اب پیمانہ دیکھنا ہے کہ کون فیض کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ آخر یہ اپنے تھرمامیٹر کی بات ہے کہ تیرے تھرمامیٹر کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، ایک سٹیپلائزر کتنے وولٹ دا، کتنا جھٹکا برداشت کر سکتا ہے، نور دا، روحانیت دا، شریعت دا، طریقت دا، حقیقت دا، معرفت کا، یہ کتنی پاور برداشت کر سکتا ہے۔ جتنا آپ اس کو صاف رکھیں گے اتنی پاور برداشت کریں گے، سیدھی گل ہے۔ کنیکشن جتنا صاف ہو کرنٹ صاف آتا ہے، کھل کے آتا، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پائپ جتنا صاف ہو پانی اتنا صاف آتا ہے۔ ٹینکی کے اندر پانی صاف ڈالیں گے ٹوٹی میں پانی صاف آئے گا، یہ ٹینکی ہے ساری۔ دماغ کے اندر اچھی چیز سوچو گے، زبان تو اچھی چیز نکلے گی۔ ہاں جی، اتھے ہی گند پڑے ہے جناب، تو ساری بکواس ہی نکلے گی۔ ہاں جی، تو حضور علیہ السلام کی جب پیدائش مبارک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ بنو سعد قبیلہ اس دور کے اندر، بنو کلب اور بنو سعد قبیلے کے پاس بہت بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، اور یہ قبیلے والے بڑے بڑے امیروں کے بیٹوں کو اڈاپٹ کر کے ان کو 2 سال تک دودھ پلانا، پھر ان کے والدین کے حوالے کر کے اجرت لینا، اور بڑی اچھی اجرت ملتی تھی۔ جب بنو سعد قبیلے کی دائیوں کو اور بنو کلب قبیلے کی دائیوں کو پتہ چلا کہ عرب شریف میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، سب کو، بڑے بڑے امیروں کے گھروں میں، وڈیروں کے گھروں میں، رئیسوں کے گھروں میں، اور ان دائیوں نے انعام کی لالچ میں اپنی اپنی سواریوں کو تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔
ان میں مائی حلیمہ سعدیہ بھی تھی. غریب گھرانہ، کمزور جانور، کمزور ڈانچی، اور لاگر ہڈیوں کا بودا ختم، 2 قدم آگے 5 قدم پیچھے وہ ڈانچی چلتی تھی. مائی حلیمہ بھی تیار ہو گئی. اللہ اب جناب جو دائیں حالات میں ٹھیک تھی، ان کی ڈانچیاں تندرست تھی، وہ تو اب سپیڈ میں جا رہی. مائی حلیمہ نے ان سے کہا کہ اے بہنوں ساتھ چلو، مل کر چلتے ہیں. انہوں نے آگے سے طنز کر کے کہا اے حلیمہ تو اپنی قسمت کو کوس، اپنی قسمت پر رو. غریب کا اور امیر کا کوئی جوڑ نہیں، ادنا کا اور اعلیٰ کا کوئی جوڑ نہیں، لہذا تو اپنی قسمت کو رو، ہم جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا کا سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو دنیا کا سورج جب نکلتا ہے تو بڑے بڑے اونچے مقام، پہاڑوں کی بڑی بڑی اونچی چوٹیوں کو سب سے پہلے روشن کرتا ہے. یہ دنیا کا سورج ہے. لیکن جب تاجدار ختم نبوت کا سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے غریبوں کو چمکاتا ہے. سب سے پہلے نچلے درجے کے لوگوں کو چمکاتا ہے. کیوں؟ کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے مجھے جب بھی تلاش کرو، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ضعیفوں میں، لاچاروں میں تمہیں ان میں ملوں گا. یہ حدیث بات. ہاں جی. اور حضور نے فرمایا جس نے بغیر کسی لالچ کے یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو. یہ مسئلہ یاد رکھیں. بعض لوگ جناب 30 سال کے 35 سال کے کہیں پر جاتے ہیں جناب وہ خریداری کرنے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، بڑے اوکھے پیسے جمع کر کے وہ آگے جناب اس کو کہتے ہیں کہ میں یتیم ہے جی، وہ گھٹ بات کرو. یتیم جو ہے وہ نابالغ ہوتا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. جو بالغ ہو جائے وہ یتیم نہیں رہتا ہے. ہاں جی، یہ مسئلہ یاد رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، نعرہ تحقیق. تو یتیم جو ہے وہ نابالغ ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے بغیر کسی لالچ کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جتنے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آئیں گے سر کے، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو گناہ معاف کر دے. ایک دوسرا حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جی، بغیر لالچ کے. لالچ نہ ہو. ہاں جی، گال پھر رکھی آگے اندروں بندہ کھڑا ہو. ہاں جی. تو اب دائیاں جناب چل پڑی مکہ مکرمہ کی طرف. جو دائیاں سواریاں تیز تھی، طاقتور تھی، وہ پہلے پہنچ گئی. انہوں نے مکے کے اندر پوچھ کر امیروں کے بچوں کو اٹھا لیا، اڈاپٹ کر لیا. اور جو دائی حضرت عبد المطلب کے آستانے پر جاتی، حضور کے حجرے کے قریب جاتی، پوچھتی، سیدہ تھا کار سے چھوڑتے بولتے نہیں سر. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا جو پوتا ہے وہ در یتیم ہے. ہاں جی. دائیں جو ہے وہ یتیم کا نام سنتی نا تو ہٹ جاتی، واپس چلی جاتی. کیوں؟ بچہ یتیم ہے، والد زندہ نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. اسی ششو پٹ میں شاعر کہتا ہے نا عقلاں میں یہ عقل ہے، ان عقلاں وچ نہ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. ایتھے عقلاں دا سکہ نہیں چلدا جتے عشق قرآن دا ڈیرا ہے. ہاں جی. اب بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے اس حدیث پاک کا کہ دائیوں نے حضور کو یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا. یہ بات غلط ہے، یہ بے ادبی ہے حضور کی بارگاہ میں. عاشق رسول، مفسر قرآن، میرے والد کے استاد محترم مفتی احمد یار خان نعیمی گجرات شریف والے
وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ ہاں جی، حضور نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ مائی حلیمہ نے جب مکے کے اندر مائی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی، پوچھا، سب نے کہا جی کہ بس ایک ہی گھر رہ گیا ہے اور سجدہ دکار ہے، وہ بیت اللہ کے متولی ہے، ان کا نام حضرت عبد المطلب ہے، ان کا پوتا ہے۔ مائی حلیمہ خود فرماتی ہے کہ میں گئی، میں نے دستک دی، آپ کے دادا جان باہر تشریف لائے، میں نے پوچھا، آپ کے دادا جان نے فرمایا ہاں میرا پوتا ہے، در یتیم ہے۔ آپ کے بھی ذہن میں خیال آیا، مائی حلیمہ فرماتی ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ بچہ یتیم ہے، لیکن کچھ کشش میری ایسی دل کی ہو رہی تھی کہ میں داخل ہو جاؤں، چھک پہنی سی۔ ہاں جی، مائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں جب اندر داخل ہوئی، میں نے اپنے خامن کو باہر کھڑا کر دیا، میرا چھوٹا بیٹا تھا دودھ پینے والا، وہ بھی باہر، ڈاچی بھی باہر، میں اندر داخل ہو گئی تو بی بی آمنہ سین کے اندر کام کر رہی تھی۔ میں بی بی آمنہ کے قریب پہنچ گئی، سلام لیا، ملاقات کی، پوچھا، اور کچھ دیر بیٹھی، اور جب کمرے کی طرف اس نے پلٹ کر دیکھا نا تو حضور کا جھولا ہل رہا تھا۔ تو میں نے، یہ بھائی حلیمہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ اندر کوئی ہے کہ جو جھولا ہل رہا ہے؟ تو مائی آمنہ فرماتی ہے کہ اے حلیمہ، یہ بچہ میرا بڑے کمال والا ہے، یہ میرا بچہ امت والا ہے، جب یہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لب مبارک پر تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ مائی حلیمہ فرماتی ہے میرا دل اور کھچا چلا جا رہا، اور جب حضور سے پوچھا گیا ہمارا بچہ گیوارے کے اندر پڑا ہو، جھولے کے اندر پڑا ہو، تے بعد جناب 8-10 سال دا ہو جائے، اس آنکھوں میں تو بڑا روندا سے، تو بڑا ڈا کردا سا، ہو گیا تو ماں نے پتہ ہی کوئی نہیں میں کی کردا سا۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ آقا آپ کا جھولا خود بخود ہلتا تھا، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ جھولا میرا جبریل جھولتا تھا۔ ہاں جی، یہ شان ہے تیرے اور میرے آقا۔ تو مائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں جب اندر داخل ہوئی کمرے کے اندر، جھولا ہل رہا ہے اور صاحبزادے کے اوپر کالا کمبل پڑا ہوا، اور آپ فرماتی ہے کہ کالے کمبل سے شعاعیں اس طرح نکل رہی ہیں جس طرح بادلوں سے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، اس طرح۔ اور جب میں نے حضور کے مکھڑے سے کمبل ہٹایا تو حضور مجھے دیکھ کر مسکرائے، ہاں جی، تبسم فرمایا، مسکرائے۔ شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو۔ مائی حلیمہ فرماتی ہے کہ مجھے سرکار ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے اور میں سرکار کو دیکھتی رہی۔ اور مائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی چوما، بوسہ دیا، اور بھی بوسے دیے بچوں کو، لیکن اللہ کی قسم جو راحت، جو ٹھنڈک، جو معرفت، جو روحانیت، جو فیض، جو نور مجھے حضور کی پیشانی سے محسوس ہوا، کہیں سے محسوس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ میلاد شریف اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا۔